سورج کی کرنیں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ لاہور کی رونق برقرار تھی۔ شاہ حویلی میں اس وقت ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کھانے کی میز پر مرکزی کرسی پر داجی علی نواز شاہ موجود تھے۔ دائیں طرف بڑے بیٹے حیدر علی شاہ اور ان کی اہلیہ نفیسہ بیگم تھی، جن کے 2 بچے تھے۔ 28 سال کا بیٹا زوریس شاہ اور 24 سال کی بیٹی صنم شاہ۔ بائیں طرف چھوٹے بیٹے رحمت علی شاہ تھے، جن کی اہلیہ بیٹی کی پیدائش پر ہی چل بسی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو گھر میں سب سے چھوٹی اور سوائے زوریس کے سب کی لاڈلی تھی، رمیسہ، رحمت شاہ اور فرومی۔ بچے کہاں ہیں نفیسہ نے داجی کے آگے چائے رکھی تھی جب انہوں نے سوال کیا۔ زوریس کو گاؤں زمینوں پر جانا تھا تو وہ صبح جلدی چلا گیا تھا۔ صنم نے سیلون جانا تھا، تیار ہونے زوریس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ اور رومی کا تو پتہ ہی ہے، سنتی کا بہ کسی کی ناشتے کے بغیر ہی یونی چلی گئی۔ داجی سمیت حیدر شاہ مسکرائے تھے۔ نفیسہ بیگم نے رومی کو ماں سے بڑھ کر پیار کیا تھا۔ وہ ان کی سگی اولاد جیسی تھی، اسی لیے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ خیر سے کل ہماری صنم اپنے گھر کی ہو جائے گی، ذرا زوریس میاں کے لیے بھی کوئی مناسب لڑکی ڈھونڈیں۔ شادی کی عمر ہو چکی ہے، کب کی اس کی؟ داجی نے چائے کا گھونٹ لیا تھا۔ داجی وہ تو عمر گزار کر ہی مانے گا، کام میں ایسے مصروف رہتا ہے جیسے یہ سب کھڑا ہی اس نے کیا ہے۔ ہر کوئی اس کے آتے ہی بوکھلا جاتا ہے کہ چھوٹے شاہ آ گئے، کام میں لگ جاؤ۔ حیدر شاہ کی بات اور انداز ایسا تھا کہ سب ہنس پڑے تھے۔ ہاں بھائی، ماننا پڑے گا، ہمارا لونڈا سخت ہے، ایک ٹانگ پر نچوڑتا ہے سب کو۔ مجال ہے جو کوئی کام کے وقت 1 سیکنڈ بھی بیٹھے اس کے ہوتے۔ رحمت شاہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ارے نفیسہ، اس کے لیے لڑکی ڈھونڈو، کہیں روبوٹ ہی نہ بن جائے میرا پوتا۔ صنم کی شادی کے فوراً بعد اس کی رسم کرو، عمر ہو رہی ہے اس کی۔ داجی واقعی سنجیدہ تھے۔ جی داجی، میں نے کہا تو ہے اسما باجی کو کہ بتائیں کوئی رشتہ، پر اب تھوڑا ٹائم تو لگے گا ہی۔ وہ اب حیدر شاہ کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ رہی تھی۔ اوئے سمن، رومی کو دیکھا؟ وہ میشا تھی نا، کالی گھنگریالے بال اور بلیو جینز پر گھٹنوں تک ٹاپ، گلے میں سکارف رول کیے۔ میشا رومی کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ سمن نے نام سر ہلایا تھا۔ کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی؟ اگلا لیکچر شروع ہو جانا ہے، کیا کروں میں؟ وہ بیلکنی سے نیچے دیکھنے لگی جب کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، نرم و ملائم ہاتھ، نیلی نیلی روشن آنکھوں میں پھیلی وہ ایک چلبلی اور خوبصورت آواز تھی۔ میشا مسکرائی۔ رمیسہ کی آنکھیں بہت نشیلی تھیں۔ میشا نے جملہ مکمل کہا تھا، پھر اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹ گئے۔ رمیسہ ہنسی تھی۔ میشا نے آنکھیں کھولیں تو وہی تھی، سیدھے لمبے بھورے بال جو اس کی کمر تک آ رہے تھے، گوری رنگت، دلکش نین نقش، اور جو چیز کسی کو بھی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی تھی وہ تھی اس کی گہری نیلی آنکھیں جو کسی کو بھی پگھلا دیتی۔ ان پر دراز پلکیں، وہ بالکل کوئی گڑیا لگتی تھی۔ بہت خوبصورت، بازو میں پلی رمیسہ رحمت علی شاہ، شاہ حویلی کی چہیتی۔ اس وقت وہ سادے سرخ شلوار قمیص میں تھی، شفون کا دوپٹہ گلے میں تھا۔ یہ ہولیا اس لیے کیونکہ یہ ویمن یونیورسٹی تھی، ورنہ مردوں کے سامنے نہیں آنا تھا۔ یہ روپ اور میل پروفیسرز کی کلاس سے پہلے بال بھی بن جانے تھے، سر پر دوپٹہ بھی آ جانا تھا اور چہرے پر کالا ماسک بھی۔ اب رمیسہ رحمت شاہ کو کوئی اتنے پیار سے بلائے گا تو رمیسہ کیسے نہیں آئے گی؟ رمیسہ نے معصومیت سے اپنا دوپٹہ ہوا میں لہراتے فخر سے بولی تو میشا ہنسی۔ حور پری کی ایکٹنگ ہو گئی ہو تو کلاس میں چلے؟ نہیں، تم جاؤ، میں ارحم سے ملنے جاؤں گی، کال کی تھی اس نے۔ رمیسہ ادا سے بال لہراتی بولی تھی۔ میشا کا منہ بنا تھا۔ رومی آج پھر بنک؟ ابھی پچھلے ہفتے تو تم گئی تھی۔ وہ چڑی تھی۔ محبوب کے دیدار سے من تھوڑی بھرتا ہے لڑکی، تمہیں کیا پتا، محبت کی ہو تو پتہ چلے۔ وہ فل ڈرامے کے ساتھ یہ ڈائلاگ بولی تھی۔ تو میشا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ ہاں کرو محبت، تمہارے اس ہلاکو خان جیسے کزن کو پتہ چل گیا نا تمہاری ان محبت کے قصوں کا، شاہ حویلی کے وسط میں دفنائے گا تمہیں، اور اس ارحم کو تو لگتا ہے یونی کی دیوار پر لٹکا دے گا عبرت بنا کر۔ کچھ خوف کھا رومی، تجھے ڈر نہیں لگتا اپنے کزن سے؟ میشا تو پٹنے والی ہوئی تھی، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا میری جان۔ اور زریز بھائی بلا وجہ روپ ڈالتے ہیں مجھ پر، بس چلتے ہیں کیونکہ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ ارحم سے جب میری شادی ہوگی تو تب تم دیکھنا، سب کو جواب مل جائے گا۔ رومی نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ اوف، تمہیں سمجھانا فضول ہے۔
اچھا کب تک آؤ گی؟ آخری لیکچر سے پہلے آ جاؤں گی۔ میری حاضری تمہارے ذمہ ہے، بائے۔ اور لو یو میری جان۔ رومی اس کے گلے لگی، پھر اپنا گاؤن پہنا، حجاب کیا، نقاب کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر میشا اپنی کلاس کے لیے چلی گئی۔ وہ ہمیشہ رومی کی خوشحالی کے لیے ہی دعا کرتی تھی۔ حویلی کے آگے کالی گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ کاندھوں پر شال درست کرتا وہ پورچ سے ہوتا دروازے سے داخل ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ ملازمین کی نظریں جھک گئی تھیں۔ اس کا روب اتنا تھا، دراز قد، کثرتی وجود، بال اچھے سے سیٹ اور سیاہی آنکھیں جن پر لمبی مڑی پلکیں سایہ کیے ہوئے تھیں۔ بلا شبہ وہ ایک باروب، وجیح اور خوبصورت مرد تھا۔ السلام علیکم اماں۔ نفیسہ بیگم آواز پر مڑی تھی۔ اب ان کی سیاہ آنکھوں میں روب نہیں، نرمی اور ادب تھا۔ نفیسہ بیگم مسکراتی اس تک آئی تھی۔ وہ پیار لینے کو جھکا تھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، بہت کامیابی دے میرا بچہ۔ وہ بس مسکرایا تھا تو علم ہوا صاحب کا چہرہ ایک قدر ڈمپل سے بھی مالا مال تھا۔ آؤ بیٹھو، میں کھانا لگا دوں۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، بس چائے کا کہہ دیں وہی پینے آیا ہوں۔ اچھا ابھی کہتی ہوں، تم بیٹھو۔ وہ مسکراتی کچن میں گئی تھی۔ 2 منٹ بعد واپس آئی تھی تو زرعی صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ نفیسہ بیگم کو موقع اچھا لگا تو وہ صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ زریز نے فون رکھ دیا۔ بیٹا جی، شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تیاریاں ہو رہی ہیں، رات تک گھر سج جائے گا۔ وہ مسکراتا کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ وہ مسکرایا۔ بیٹا جی، ماں کے پیروں میں جنت کے ساتھ چپل بھی ہوتی ہے۔ اب کی وہ ہنسا تھا۔ ابھی نہیں کرنی مجھے اماں، پہلے بہن کی کروا دوں، پھر اپنی سوچوں گا۔ میرے پاس ویسے بھی ان سب کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ جیسے بیزار ہوا۔ کوئی پسند ہے؟ استغفر اللہ، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ابھی تھوڑا رک جائیں، آپ جہاں کہیں گی کر لوں گا۔ آپ کی پسند پر بھروسہ ہے مجھے۔ وہ تو میں کر لوں گی، پر کچھ تو ترجیحات ہوں گی کہ تمہاری بیوی ایسی ہو۔ کچھ تو بتاؤ، نفیسہ بیگم نے مسکراتے کہا تھا۔ زریز جان نے چند پل سوچا، نرمی سے مسکرایا اور پھر ان کی طرف دیکھا۔ شکل و صورت سے مجھے غرض نہیں ہے، آپ جانتی ہیں، بس آپ کی طرح خوش اخلاق ہو، اس گھر کو سنبھالے، سب کا خیال رکھے، کردار اچھا ہو، باحیا ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، بات کرنی آتی ہو، میچور ہو، بس یا کچھ اور؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا تو زریز نے مسکراتے چہرہ موڑ لیا تھا۔ ماشاء اللہ، شرماتے ہوئے بھی پیارے لگتے ہو، میں ڈھونڈتی ہوں۔ پھر اٹھ کر چلی گئی۔ زریز ان کی بات پر نہ جانے کب تک بیٹھا ہنستا رہا، پھر خود کو دوبارہ سنجیدہ کیا۔ حد کرتی ہیں آپ۔ پھر چائے آ گئی تو اس نے کپ اٹھا لیا۔ بیٹا، خاور کو میں نے کچھ رسم کا سامان لینے بھیجا ہے، صنم تیار بیٹھی ہے سیلون، اسے لے کے آؤ۔ کچن سے آواز آئی، جی لے آؤں گا۔ رومی کب آئے گی؟ کہہ رہی تھی ایکسٹرا کلاس سے لیٹ آئے گی۔ وہ کچن سے نکل کر اب ملازمین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایکسٹرا کلاس زیادہ ہی نہیں ہونے لگی؟ اس نے خالی کپ میز پر رکھا تھا۔ چلے میں دونوں کو لے آؤں گا۔ پھر اٹھا، اپنا فون اور چابی اٹھائی۔ میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو کال کر دیجیے گا۔ پھر وہ سلام کرتا، شال درست کرتا نکل گیا۔ نفیسہ بیگم کی زبان پر دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ تم نے کہا تھا تم گھر والوں سے بات کرو گے؟ رمیسا خفا سی منہ بسوڑے بولی تھی۔ ارہم اس کے ساتھ بیٹھا، بلیو جینز پر کالی ہائی نیک اور اسکن لیدر جیکٹ پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے وہ خوش شکل لڑکا تھا۔ یار کروں گا ہی، پر ابھی نہیں کر سکتا نا، تم سمجھو۔ ارہم صنم، آپ ہی کی مہندی ہے آج، تمہاری فیملی آئے گی نا، تم انہیں امی اور بابا سے ملوانا۔ میں بھی اچھے سے ملوں گی، کوشش تو کرو۔ رومی نے ارہم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ارہم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ بولو۔ پیار کرتی ہوں؟ رومی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو بس پھر بھروسہ رکھو مجھ پر، تمہیں بہت جلد اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ رومی بس مسکرائی تھی۔ خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے تم پر، اور میں وہ بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ رومی ہنسی تھی، اس کی دل کی تسلی ہوئی تھی۔ کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ کیا منگواؤ؟ مجھے پتا ہے تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور رمیسا کو کال آئی تھی، نشا کی، اس نے رک کر اٹھائی۔ بولو نشو۔ نشو کی کچھ لگتی، مرو گی آج تم۔ وہ ہلاکو خان یونی کے باہر کھڑا ہے۔ کیا؟ زریز بھائی وہاں کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ وہ تو بوکھلائی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اور ہم یکدم پریشان ہوا۔ نشو اگر یہ مذاق ہے نا تو باجی ٹائم دیکھو، چھٹی ہو چکی ہے اور وہ پورے ٹائم پر باہر آ چکے ہیں۔ ایڈمن آفس کال آئی ہے ان کی، اور مجھے آرڈر آیا ہے کہ تمہیں بلا کر لاؤں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟
निशा बुरी तरह बरस रही थी उस पर। निशा मेरी प्यारी बहन नहीं, कोई बहाना लगा दो, मैं 5 मिनट में बैक गेट पर आती हूँ। तुम्हें तुम्हारी मानो बिल्ली की कसम, रोमी को आज बचा ले, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई यार। अरहम हंसा था। रोमी ने उसे घूरा। क्या यार, मुझे क्यों फंसाती हो हर बार? अच्छा मैं देखती हूँ, तू पहुँच जल्दी। फिर उसने फ़ोन रख दिया। रोमी ने अपना बैग उठाया, अपना नकाब ठीक किया। मुझे जाना होगा, शाम में टाइम पर आ जाना। प्यारा सा तैयार होना, वो बाय करती जा चुकी थी। सुरेश गाड़ी के बोनट के आगे परेशानी में चक्कर लगा रहा था। उसे यहाँ खड़े 15 मिनट होने को थे और रुमैसा का कुछ पता नहीं था। शाह साहब बच्ची चली गई होगी, आप घर पता तो करें। कार्ड उसे देखकर बोला, उसे लेने मैं ही आने वाला था, एडमिन कॉल की थी आने से पहले मैंने। उसे कैसे वो चली गई? आप जाएं और देखें उसे या उसकी दोस्त को। वो बात कर रहा था जब दरवाजे से रोमी निकली थी, स्याह अबाए पर स्याह स्कार्फ और आधा नकाब पहने। वो बैग थामती बाहर आई थी तो दोनों ने उसे देखा। सुरेश का चेहरा देखकर खौफ आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे अभी मार देगा। सुरेश की तरफ देखने से गुरेज करती गाड़ी में पीछे जा बैठी। आगे बैठने की हिम्मत कम से कम आज तो वो नहीं कर सकती थी। सुरेश ने गुस्सा जब्त किया और गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। अंदर सो गई थी? तुम्हें पैगाम नहीं मिला था कि लेने आए हैं तुम्हें? यहाँ तंग करने का शौक़ है? माशाल्लाह मौसूफ ने ज़बान के जौहर दिखाने शुरू कर दिए थे। अगर ये बात कोई और कहता तो रुमैसा ज़रूर जवाब देती, पर मुखालिफ कोई और नहीं, ज़ोरेस हैदर था। एक्स्ट्रा क्लास थी नौरेस भाई, अम्मी को बताया था मैंने। आग लगा दो इन एक्स्ट्रा क्लासेस को मैं। जान का अजाब। नकाब का फ़ायदा था कि अगर आप किसी को मुँह चढ़ाएं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सो रोमी यही कर रही थी, जितने मुंह बना सकती थी सारे बनाए। घर का एक एक कोना दुल्हन की तरह सजा था। गेंदे के फूलों की सजावट, सुनहरी लाइट्स, दुल्हन का सजा स्टेज जहाँ इस वक्त सनम दुल्हन बनी बैठी थी। खूबसूरत हल्का गुलाबी गरारा, साथ सब्ज दुपट्टा सर पर सेट था, फूलों वाले आवे से हल्का मेकअप। वो वाकई परी लग रही थी। वो सुशील और शर्मीली सी थी, मिजाज बासब्र और घरेलू था। और रुमैसा उसका बिल्कुल उलट थी, जिद्दी चुलबुली, पूरा घर सर पर उठाने वाली, सबकी लाडली, मतलब सिवाय जुरेस के। उसे इस घर में जो नहीं भाता था वो थी रुमैसा। उसके लिए वो मुंह फट बदलिहाज और जिद्दी थी। जो मिजाज उसे नहीं पसंद था लड़कियों का। औरतें ढोलकी बजा रही थीं, जवान लड़कियां दुल्हन के इर्द गिर्द जमा उसे तंग कर रही थीं। औरतों का इंतजाम अंदर था जबकि मर्दों का लॉन में। शादी के ज़्यादातर जिम्मेदारियां ज़ोरेस ने खुद ली थी, इसीलिए वो आज खासा मसरूफ़ था। वो अपनी प्यारी बहन की शादी में कोई कमी नहीं चाहता था, इसीलिए हर काम सबके सर पर खड़ा होकर करवा रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर भूरी वेस्ट पहने वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। दूल्हे की रस्म लॉन में थी तो मर्द हजरात वहाँ मसरूफ़ थे। इन्हीं मर्दों में अरहम भी अपने वालिद के साथ खड़ा था, मगर उसकी तवज्जो घर के दाखिली दरवाजे पर थी। वो रुमैसा का मुंतज़िर था। रुमैसा हमेशा के साथ कमरे से तैयार होकर निकली थी। हल्के जामनी मैक्सी पर अपने भूरे बाल कर्ल किए, माथे पर बिंदिया और कानों में सहारे वाले आवेज़े पहने, खूबसूरत मेकअप किए वो कोई परी लग रही थी। उसका सरापा आज क़यामत ठा रहा था और उसकी वो गहरी नीली आंखों में लगा सफ़ेद काजल उसकी आंखें मज़ीद बड़ी कर रहा था। अगर वो किसी को पलकें उठाकर देखती और मुस्कुराती तो वाकई मुखालिफ को मार देते। इधर देख और बता कैसी लग रही। रोमी ने मीशा को बुलाया था। आफत लग रही है, अरहम तो गया यार। रुमैसा ने मुस्कुराते होंठ काटे थे, शायद ये उसके शर्माने का अंदाज था। चल नीचे चलें, रस्म शुरू हो जाएगी। निशा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तू चल, मैं 2 मिनट में आई। अरहम को दरवाजे पर बुलाया है, बस उसे अपनी लुक दिखा कर आती हूँ। जा बहन जा। गिरा मेरे जीजे पर बिजलियाँ। उसका कांधा थपकती मीशा नीचे जा चुकी थी। अब रुमैसा उसकी बात पर शर्माई और नीचे गई। शुक्र है सीढ़ियाँ उतरते सामने ही दरवाज़ा था और बाकी सब घर के बरामदे में थे जो दाएं तरफ था। वो तेज़ी से नीचे उतरी तो मैक्सी हवा में झूल रही थी, जिसे मज़ीद हसीन बना रही थी। दरवाजे तक जाते उसका कांधे पर पिन किया दुपट्टा दरवाजे में अटका था, मगर अरहम को सामने देखकर उसने बेध्यानी में दुपट्टा खींचा। अरहम, उसने आवाज़ दी तो अरहम उसकी तरफ देखा और वो पलकें झपकाना भूल गया। उसे वाकई अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। इससे पहले वो एक और कदम आगे लेती, सीढ़ी से उतरती, किसी ने उसका बाजू पूरी कुव्वत से अंदर खींचा था और इस लम्स में इतनी जान थी कि वो अंदर खींचती चली गई थी आसानी से।
کون ہے؟ زریز نے ایک جھٹکے میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو رمیسا کے پیروں سے جان نکلی تھی۔ وہ دراز قد باروب گھورنے والا ہلاکو خان اس کو دیوار سے لگائے، اس کا منہ بند کیا، اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسیں تک محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے سنجیدہ سے آنکھوں کو اپنی بڑی خوبصورت معصومیت سے بھرپور نیلی آنکھوں سے دیکھا تھا، پر ایک سیکنڈ بھی ان نے سیاہ آنکھوں کی تپش محسوس نہ کر سکی اور نظریں جھکا گئی۔ چند سیکنڈز لگے تھے ان کو ہوش میں آنے کے لیے۔ زریز فوراً اس سے پیچھے ہوا اور ایک انسان جتنا فاصلہ بنایا، جبکہ رمیسا ابھی تک جتنا ہو سکے دیوار میں گھسی تھی۔ یہاں اس کا چہرہ واقعی شرم سے سرخ تھا۔ اتنا قریب تو ارحم بھی نہیں آیا تھا۔ ارحم کون ہے؟ وہ ہوش میں آتا اپنے سنجیدہ سخت ٹون میں آ چکا تھا۔ اسی پر رمیسا کو اپنی قبر بنتی نظر آئی۔ گونگی ہو یا زبان کٹ گئی ہے؟ کس کا آواز لگا رہی تھی دروازے میں کھڑے؟ رمیسا کی ہمت نہیں ہوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، آواز نکالنا محال تھا۔ وہ میں بھائی، میں بس ویسے ہی کھڑی تھی، ایک بچے کو دے رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کام تھا؟ سخت روبدار لہجہ۔ رمیسا کی تو جان ہی نکل رہی تھی۔ اندر کرسیاں چاہیے تھی 2-3، بس وہ منگوانی۔ اس کے دماغ اور منہ میں اس وقت جو آیا وہ بول گئی۔ زریز شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اندر سے آ رہا ہوں نا، اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتاتی، خود باہر کیوں آئی؟ عقل نہیں ہے تم میں؟ باہر کتنے مرد کھڑے ہیں اور تم اتنا سج کر یہاں چوراہے میں کھڑی ہو تاکہ ہر کسی کی نظر تم پر پڑے۔ اسے رمیسا پر شدید غصہ آیا تھا۔ سوری بھائی، اب خیال رکھوں گی۔ اتنی بے عزتی پر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا اور اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کی آواز پھرائی ہوئی تھی، جو محسوس کر زریز نے لہجہ قابو کیا۔ اندر جاؤ اور اب مجھے باہر نظر نہ آؤ تم ایسے۔ رمیسا بنا کچھ کہے تیزی میں مڑی۔ جب زریز کے تاثرات ذرا عجیب ہوئے، وہ چہرہ دوسری طرف کر گیا۔ رومی رکو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو لیے رومی رکی اور جھکے چہرے کے ساتھ سسکی دبائے مڑی۔ زریز نے اسے بنا دیکھے اپنی شال اتاری اور رومی کے کاندھوں پر ڈالی۔ رومی نے اسے اچانک حرکت پر سرخ آنسو زدہ نظریں اٹھا کر زریز شاہ کو دیکھا، جس نے ایک نظر اس کی سرخ نم آنکھوں دیکھا اور چہرہ موڑ کر پیچھے ہو گیا۔ اب جاؤ، اور ساتھ ہی زریز شاہ باہر نکل گیا۔ رومی نے بچوں جیسی شکل بنائے شال کو دیکھا تھا۔ آنسو شال پر گرے تھے تو وہ ان قطروں سے گیلی ہوئی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا اور ایک جھٹکے میں اس نے شال زمین پر پٹ گئی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میس نے کس حق سے مجھے اتنا سنایا ہے؟ وہ چیخ رہی تھی جب پیچھے سے میشا آئی۔ رومی کیا کر رہی ہو؟ سب بلا رہے ہیں۔ اس نے رومی کو اپنی طرف موڑا تو وہ رو رہی تھی۔ میشا پریشان ہو گئی۔ اوئے کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ پھر میشا کی نظر رمیسا کے کاندھے پر گئی۔ ہائے اللہ، یہاں سے پھٹ کیسے گیا؟ رومی اتنا بڑا سوراخ، یہ تو سلائی ہی ادھڑ گئی۔ رمیسا نے اپنا بازو آگے کر کے پیچھے سے کاندھا دیکھا تھا۔ اس کا منہ اور برا بنا تھا، آنسو مزید گرنے لگے۔ میرا نیا جوڑا، اف، اب میں کیا کروں؟ ساری ان کی غلطی، اللہ کرے ان کو سب سے بری بیوی ملے۔ میرا اتنا پیارا جوڑا پھٹ گیا۔ امی، وہ بچوں کی طرح روتے اپنی ماں کی تلاش میں اندر برآمدے میں گئی تھی اور میشا اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ تھا کون؟ کل مہندی رات 2 بجے تک چلی تھی اور آج سب 9 کے بجائے 11 بجے اٹھے تھے۔ میشا رات یہاں رکی تھی اور رمیسا کی نیت اسے ولیمے تک یہاں رکنے کی تھی۔ باقی اجازت لینے کے لیے داجی اور بابا ہیں۔ دونوں بچیوں کو داجی کی سفارش پر مل گئی تھی اور خیر سے نوٹس بھی مل جانے تھے۔ اب سب ناشتہ کر رہے تھے۔ 3 بچیوں کی وجہ سے گھر میں اچھی خاصی رونق تھی۔ ہاں، بیچ بیچ میں رخصتی کا سوچ کر سب رونے بھی لگ جاتے تھے۔ خاص طور پر نفیسہ بیگم روئی تو حیدر شاہ بھی تھے، مگر کنارے ڈھونڈ کر آپ ہی اسد بھائی کو کہیے گا کہ 2 سالیاں ہیں، جیب ذرا بھر کر لائیں، ناشتہ کرتی ہیں۔ رمیسا نے اپنا منہ کھولا تھا تو داجی سمیت باقی سب ہنس رہے تھے، جبکہ صنم اسے گھور رہی تھی۔ بابا اسے سمجھا دیں، وہاں کوئی بد اخلاقی نہ کرے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، بنا سوچے بولتی ہے۔ صنم نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے والد کا کاندھا ہلایا تھا، جبکہ حیدر صاحب بس ہنس رہے تھے۔ آپ تو ابھی سے سسرال کی ہو گئی، کم از کم بہن جیسی کزن کا آخری حق تو جاتے جاتے دے دیں۔ دعائیں ہی دوں گی آپ کو، منہ کے تیور چڑھاتی وہ بولی تھی اور سب ہنس پڑے تھے۔ بابا آج آپ ہی کے ساتھ میری اور میشا کی بھی سیلون کی بکنگ کروا دیں، میں بھی وہیں سے تیار ہوں گی، گھر میں بہت دیر ہو جاتی ہے، آدھا فنکشن ویسے ہی گزر جاتا ہے۔
گڑیا اتنی جلدی کیسے؟ رحمت شاہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں؟ بارات تمہاری ہے، چپ کر کے گھر ہو جاؤ، جو دلہن ہے اسے دلہن لگنے دو۔ صنم نے رومی کی بات پر اسے گھورا تھا، ساتھ اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ رومی کا منہ کھلا تھا۔ صنم نے تیور چڑھائے تھے اور دونوں ایسی ہی تھیں۔ تائی امی، تایا جان آپ کہیں نا۔ تایا جان پلیز کہہ دینا آپ، میں تھک جاتی ہوں خود ہو کر۔ اچھا میرا بچہ، میں کہتا ہوں۔ زریز بیٹا، ان بچیوں کا شوق ہے تو کروا دو، کوئی نہیں، بچی کا دل رکھ لو۔ مجھے میری بچی ہستی مسکراتی چاہیے۔ حیدر شاہ نے مسکرا کر زوریز کو کہا۔ وہ بنا کچھ کہے کھانے پر جھکا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ڈراموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رومی نہیں اس کی، میشا نے رومی کو سمجھانا چاہا، پر رومی نے اسے کوہنی ماری۔ منہ بند کر۔ رومیز اٹھا، منہ صاف کرتا۔ ٹھیک ہے بابا، میں کروا دوں گا۔ پھر جانے سے پہلے رومی کو دیکھا، جو خوشی سے کھل اٹھی تھی، صرف میشا کی، اور وہ ساتھ ہی رمیسا کو آگ لگا کر ہنستا نکل گیا۔ داجی یہ کیا؟ مجھے بھی جانا ہے۔ رمیسا کو تو دگنی آگ لگی تھی۔ سب زور سے ہنسے تھے۔ بیٹا تنگ کر رہا ہے زریز، تمہاری بھی کرے گا، داجی نے تسلی دی۔ رمیسا تو بن گئی تھی۔ بارات دھوم دھام سے آئی تھی۔ ہر رسم میں رمیسا نے خوب لوٹ مچائی تھی۔ وہ بہن اور سالی دونوں کا حق وصول کر رہی تھی۔ پھر نکاح ہوا۔ حسد کالی شیروانی پہنے اسٹیج پر تھا، اور صنم سے سائن زریز نے کروائے تھے۔ خود جا کر بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ پھر اس نے صنم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس وقت سب روئے تھے۔ رمیسا نے نہ رونے کی قسم کھائی تھی، پر وہ بھی رو پڑی تھی۔ پھر صنم کو اسٹیج پر لایا گیا۔ سب اچھے سے ہوا تھا۔ پھر رخصتی ہوئی تھی۔ رخصتی کے دوران بھی سب صنم سے ملتے روئے تھے۔ داجی نے اسے گاڑی میں بٹھایا، سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے رخصت کیا۔ گاڑی جا چکی تھی اور اب ان سب کو واپس حویلی جانا تھا۔ حویلی اب ویران سی محسوس ہو رہی تھی۔ کل والی رونق اب نہیں تھی۔ رمیسا بار بار روئی تھی اور میشا اسے ٹیشو دے دے کر تھک گئی تھی۔ داجی رحمت شاہ سے کچھ بات کر رہے تھے کہ کمرے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ نفیسہ اور رحمت شاہ اندر آئے۔ داجی آپ سو تو نہیں رہے؟ وہ دراصل ہمیں بات کرنی تھی، بہت ضروری۔ داجی انہوں نے چند پل دیکھا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ نفیسہ نے بات شروع کی۔ داجی، رقیہ باجی کا پتہ ہے نا آپ کو؟ مشتاق صاحب کی بیگم۔ آج بات کی انہوں نے مجھ سے رشتے کی، زریز کے لیے۔ داجی الجھے تھے، رحمت شاہ بھی متوجہ تھے۔ داجی زریز کے لیے بھی اور ہماری رمیسا کے لیے بھی اپنے دونوں بچوں کے رشتے پیش کیے ہیں انہوں نے، اور سچ بتاؤں تو وہ بچہ مجھے کافی معقول لگتا ہے۔ حیدر صاحب نے بات بڑھائی۔ ان کی بچی ثانیہ ہے نا، بہت ہی سلجھی اور باادب بچی ہے۔ دونوں بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمت شاہ نے مسکرا کر داجی کو دیکھا تھا۔ نفیسہ اور حیدر شاہ مسکرائے۔ داجی، میرا دل تو مکمل راضی ہے اس رشتے پر، آپ کیا کہتے ہیں؟ رحمت شاہ نے اپنی سوچ ظاہر کی۔ داجی مسکرائے۔ آپ لوگ چھان بین کر لو، بچوں کی رضامندی پوچھ لو، مجھے تو ان رشتوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تینوں خوش ہوئے تھے۔ چلے میں کل ہی بات کرتی ہوں دونوں سے، پھر جواب دیتی ہوں رقیہ کو۔ سب رات 12 بجے ولیمے سے واپس آئے۔ رمیسا نے سیدھا اپنے کمرے کا راستہ دیکھا تھا جب نفیسہ بیگم ان کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ میشا ہال سے ہی گھر چلی گئی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، رمیسا نے جمائی لیتے کہا۔ بیٹا تم سے ضروری بات کرنی ہے، ادھر بیٹھو۔ انہوں نے رمیسا کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ رمیسا بیزاری سے بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں رقیہ آنٹی سے ملوایا تھا نا بارات پر، وہ جن کی بیٹی کے ساتھ بات کر رہی تھی تم؟ رمیسا نے بیزاری سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں یاد ہے۔ وہ جمائی لیتی اکتائی تھی۔ نفیسہ بیگم کو مزید جوش آیا تھا۔ ہاں تو وہ ان کا ایک بیٹا ہے جنید۔ اب رمیسا کی آنکھیں ذرا کھلی تھی۔ لڑکے کا ذکر ماؤں کی زبان پر ایک ہی مقصد کے لیے تو آتا ہے۔ بیٹا ان لوگوں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے جنید کے لیے۔ نفیسہ بیگم کے اس دھماکے پر کون سی نیند، کون سی بیزاری، رمیسا کے دل کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا رشتہ؟ کیوں؟ وہ تو یکدم بوکھلائی۔ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ نفیسہ بیگم تو رومی کے اس روپ پر حیران ہوئی۔ رومی کیا ہو گیا ہے؟ رشتہ ہے تمہارا، لڑکا بہت اچھا ہے، سلجھا ہے، عزت کرتا ہے، میچیور ہے۔ سب سے بڑی بات انہیں تمہارے پڑھنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں، ابھی صرف نکاح ہوگا، تمہاری ڈگری ہو جائے گی، پھر شادی ہوگی۔ وہ سب سمجھا رہی تھی اور رمیسا کو جھٹکا لگا تھا۔ امی نکاح؟ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ ہی کی ہوئی ہے، ساتھ ہی میرا نکاح۔ رمیسا کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ زریز کا بھی نکاح ساتھ ہوگا ثانیہ سے، گھر میں سب کو پسند آیا ہے رشتہ۔ ٹھیک ہے، کوئی جلد بازی نہیں، تم وقت لو، سوچو، ظاہر ہے اتنا سب ہضم کرنے کے لیے تو وقت چاہیے۔
رقیہ بیگم نے اس کا سر چوما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ رمیسا کچھ بولنے کے لائق نہ رہی۔ ماشاء اللہ سے جنید سجے گا میری بچی کے ساتھ، چاند سی جوڑی بنائی ہے اللہ نے۔ وہ مسکراتی جا چکی تھی۔ رمیسا چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی۔ اس کی امی جا چکی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ ارحم کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، میں کل ہی ارحم کو بتاؤں گی، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ایسے کیسے میں کسی سے بھی شادی کر لوں؟ اس نے درستی سے آنکھیں پہنچی تھی، پھر لیٹ گئی۔ اسے صبح کا انتظار تھا۔ رمیش کو آج خاص طور پر زمینوں پر جانے سے روکا تھا اور خاکی رنگ کی شلوار قمیص میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ بس بات کا آغاز کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے داجی اور حیدر شاہ موجود تھے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تم نے پھر کیا سوچا ثانیہ کے بارے میں؟ حیدر شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ کمان بابا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سب ہاتھ ہو کر پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ایسی بھی کیا چلتی ہے، ہو جائے گی شادی۔ سریش نے اپنی کنپٹی مس لی تھی۔ نفیسہ نے بات کی تھی، تم سے کیا جواب دیا تم نے؟ داجی انتہائی سنجیدہ تھے۔ کیا کہنا تھا میں نے؟ آپ لوگوں نے سب تو طے کر لیا ہے۔ وہ ایک دم ہڑبڑایا تھا۔ نفیسہ بیگم نے آ کر چائے کی ٹرے میز پر رکھی، پھر زریش کو دیکھ کر نرمی سے مسکرائی تھی۔ چائے پیو زریش میاں، ٹینشن تھوڑی دور کرو، تم تو گھبرا ہی گئے۔ حیدر شاہ نے زریش کو تنگ کیا تھا۔ زریش نے شکایتی نظروں سے داجی کو دیکھا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے۔ داجی، زریش کو ثانیہ پسند آئی ہے، وہ راضی ہے۔ نفیسہ بیگم نے سب کو خبر دی تھی۔ زریش نے صوفے سے ٹیک لگائی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا گھر میں موجود سب چیزوں کی گنتی کرے۔ صرف پسند آئی ہے؟ بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ حیدر شاہ نے پھر اس سے مذاق کیا تھا۔ بابا کیا آپ بھی؟ تاجی آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زریش مسکرایا تھا تو ڈمپل گال پر نمایاں ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے، آپ لوگ دیکھ لینا جو کرنا ہے۔ وہ اٹھا تھا۔ اچھا جی، تو جناب نے شرمانا بھی سیکھ لیا؟ ارے ابھی تو بس رشتے کی بات ہی ہوئی ہے اور ہمیں تو نیا روپ ہی دیکھنے کو مل گیا زریش حیدر کا۔ حیدر شاہ نے مزید ٹانگ کھینچی تھی۔ زریش اب کیا ہی کرے، اس کے والد کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ سب ہنسے تھے۔ داجی اٹھے اور زریش کی طرف آئے۔ میرا پوتا خوش ہے تو اور کیا چاہیے، آؤ گلے لگو اپنے داجی کے۔ زریش مسکراتا ان کے گلے لگا تھا۔ مبارک ہو زریش میاں، رشتہ پکا ہو گیا ہے تمہارا۔ شکریہ داجی۔ پھر حیدر شاہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ زریش میاں اب کسی کے میاں ہونے والے ہیں۔ بابا دیکھ لیں، اب آپ زیادہ ہی ٹانگ کھینچ رہے ہیں میری، یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹا ہنسے تھے۔ داجی اور نفیسہ خوش تھے۔ نفیسہ بات کرو رقیہ سے، پھر بچے تو راضی ہیں، کوئی انگوٹھی کی رسم، کوئی میٹھا کچھ کریں پھر۔ داجی میں ابھی کرتی ہوں۔ وہ جا چکی تھی، باقی تینوں بات کرنے بیٹھ چکے تھے۔ ایسے کیسے تمہارا رشتہ طے کر دیا؟ اور تم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا رومی، منع کیوں نہیں کیا؟ ارحم نے تو رمیسا کی ہی دی خبر پر سر پیٹا تھا۔ وہ دونوں اسی بینچ پر تھے۔ ارحم، سب بہت جلدی ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ زریش بھائی کا بھی اس ساتھ رشتہ ہوا ہے، سب گھر میں راضی ہیں، اوپر سے ساتھ ہی نکاح۔ رمیسا کی بات پر ارحم کو جھٹکا لگا۔ نکاح؟ رومی تمہارا دماغ خراب ہے؟ کون سا نکاح؟ بند کرو یہ تماشا، گھر جا کر انکار کرو گی تم۔ ارحم، میں کہہ کر انکار کروں؟ کیا کہوں؟ آج صبح بھی امی نے پورا زور دیا ہے، سب راضی ہیں رشتے پر۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھیں گے، میں کیا کہوں گی؟ رومی نے اپنی گیلی آنکھیں ملی تھی۔ رومی، تو کیا تم اس لڑکے سے شادی کر لو گی؟ بولو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ارحم کو جیسے حیرت ہوئی تھی رمیسا کی بات پر۔ کبھی بھی نہیں، میں تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ رمیسا کے رونے میں روانی آئی۔ ارحم نے پھر خود کو ذرا شانت کیا۔ اچھا رومی، رونا بند کرو، آنسو صاف کرو، ہم کچھ سوچتے ہیں۔ رونا تو بند کرو یار۔ اسے رومی کے آنسو ہاتھ سے صاف کیے، پھر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ اپنے گھر میرے بارے میں بتا سکتی ہو؟ رومی نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں گلا تھا۔ تم اپنے گھر بتا سکتے ہو، رشتہ بھیج سکتے ہو، میرے باپ سے آ کر میرا ہاتھ مانگ سکتے ہو؟ ارحم کچھ نہ بول سکا، وہ خاموش تھا۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو میں بھی گھر بتا سکتی ہوں، پر اگر تم نہیں کر سکتے تو میں بھی اپنے گھر والوں کی نظر میں گر نہیں سکتی۔ مجھے ان کی عزت کی پرواہ ہے۔ رومی کے لہجے میں سختی تھی۔ تم جانتی ہو میرے باپ سے نہیں بنتی، پھر بھی تم مجھے تانے دے رہی ہو، بجائے اس کے کہ میرے ساتھ حل نکالو۔ تم لڑ رہی ہو۔ ارحم کو بھی اب کی بار برا لگا۔ تو بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ میرا رشتہ طے ہو رہا ہے، کل وہ لوگ تاریخ لینے آ رہے ہیں، 1 ہفتے میں نکاح تک بات آ جائے گی، میں کیسے شانت ہو جاؤں؟ بتا دو مجھے۔ رومی اب مزید تپی تھی۔
رومی اگر ہمارے گھر والے نہ مانے تو کیا تم میرے ساتھ بھاگو گی؟ ارحم کی اس اچانک بات پر رمیسا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی تھی، ارحم بھی کھڑا ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارحم؟ ایک ہی حل ہے رومی، میرے ابا نہیں مانیں گے مجھے پتا ہے، پر میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا، ہم بھاگ جائیں گے۔ میں تمہاری ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، تمہارا پورا خیال رکھوں گا، ہر خوشی دوں گا، تمہیں کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ارحم نے رومی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ رومی الجھ سی گئی اس کے الفاظوں میں۔ اسے ارحم پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا، پر وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی تھی اپنے گھر والوں کو؟ دونوں فیملیز سے ملنے کے لیے ایک فارم ہاؤس بک کیا تھا جو داجی نے ہی کہا تھا، تاکہ بچے ایک دوسرے سے مل لیں، جان لیں اور بڑے سب معاملات سیٹ کر لیں۔ صنم بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اس وقت سب ڈائننگ پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بڑے تو خوشی میں اپنی باتوں میں لگے تھے۔ جنید، اسد اور زریز بھی اپنی باتوں میں لگے تھے۔ ثانیہ اور صنم ہم عمر تھے تو ان کی بھی بن گئی تھی۔ ان میں جو بھجا سا تھا وہ رومی تھی۔ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی، نہ کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت گلابی سوٹ میں تھی، بالوں کو لوز کرل کیے تھے، ہلکا سا میک اپ، وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جنید چاہ کر بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا تو دل آ گیا تھا رمیسا پر، جبکہ دوسری طرف ثانیہ اور زریز کی بمشکل 2 بار ہی نظریں ملی تھیں، اور زریز نے ابھی تک اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ ٹھیک سامنے تھی۔ یہی بات ثانیہ کو بے حد پسند آئی تھی۔ میرا خیال ہے بچوں کو ایک دوسرے سے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، آپ لوگ جا کر بات کر لو، تب تک ہم بھی بات کر لیں۔ رقیہ بیگم نے اپنی بات سامنے رکھی تو سب پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا۔ زریز نے اب ثانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ سر پر سیٹ تھا، جس سے اس کے کالے بال نظر آ رہے تھے۔ ثانیہ نے زریز کی نظریں محسوس کیں تو اس کی طرف دیکھا۔ زریز فوراً نظریں جھکا گیا۔ آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے میرے ساتھ اکیلے میں بات کرنے میں؟ ثانیہ کی نظریں اپنے ہاتھ پر تھیں، وہ سن رہی تھی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا ہم یہیں بات کر سکتے ہیں؟ وہ ابھی نکاح نہیں ہوا تو مطلب میں بس… ثانیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا شرمندگی سے۔ زریز اس کی بات سمجھ کر کھل کر ہنسا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ بات پسند آئی تھی۔ چلے یہی بات کرتے ہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ثانیہ بھی ہنسی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر اس کی شرم و حیا نے زریز کا دل وہیں جیت لیا تھا۔ اسے ایسی لڑکی ہی تو چاہیے تھی۔ ابا ان میں دھیمی آواز میں تھوڑی بہت بات چیت ہو رہی تھی، پر نظریں جھکی ہی تھیں دونوں کی۔ باقی سب اپنی باتوں میں لگے تھے۔ ان جوڑوں پر کسی کی توجہ نہیں تھی، یہ سب کنارے پر تھے۔ دوسری طرف رمیسا نے جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ نہ اسے جنید کو جاننا تھا اور نہ بات کرنی تھی۔ اگر کوئی بات کر رہا تھا تو جنید ہی چھوٹے موٹے سوال پسند ناپسند پوچھ رہا تھا، اور وہ 2 لفظی جواب دے کر چپ کر جاتی تھی جو اس کا اکھڑ پن تھا۔ پر جنید اسے رمیسا کی باؤنڈری سمجھ رہا تھا۔ مجھے واقعی آپ کی اسٹڈیز سے ایشو نہیں ہے، آپ اپنی ڈگری مکمل کریں، تب تک میں بھی لندن اپنے کام کر لوں گا۔ نکاح کی خواہش میں نے کی تھی، میں جانے سے پہلے آپ کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ وہ رمیسا کے چہرے کو دیکھتے بول رہا تھا، جبکہ وہ بے دلی سے سب سن رہی تھی۔ پھر بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ جنید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کیوں نہیں کر رہی۔ میں بس نام کا لندن پلا پڑا ہوں، ورنہ میں ہوں پورا پوزیسو مشرقی مرد۔ باقی میں سب پر سمجھوتا کر لیتا ہوں۔ آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے نا؟ اس نے رومی کو ہنسانا چاہا تھا۔ نہیں۔ ٹھنڈا لہجہ دیکھ اب جنید خود ہی چپ ہو گیا تھا۔ داجی بچے تو راضی ہیں، جنید نے لندن جانا ہے 1 ہفتے میں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اسی جمعے نکاح ہو جائے۔ کچھ لمبا چوڑا انتظام نہ ہو، بس سادگی کے ساتھ چند قریبی شامل ہوں اور خیر سے دونوں جوڑوں کے نکاح ہو جائیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رقیہ بیگم کی اس بات پر رمیسا نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا۔ جمعہ پرسوں تھا، مطلب 2 دن میں نکاح؟ یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ داجی نے حیدر شاہ اور رحمت شاہ کو دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چلیں پھر جی، تیاری کریں سب، مبارک ہو سب کو۔ سب کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو مل رہے تھے، سب خوش تھے، مگر رمیسا کی نظروں میں ویرانی تھی۔ پرسوں نکاح، رومی کے آنسو تیزی سے گر رہے تھے۔ فون کان سے لگائے وہ تیزی سے رو رہی تھی۔ وہ چھت پر تھی اور اسے اندر گھٹن ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا رومی، مت کرو، تم نکاح نہیں کر سکتی۔ میرے ہوتے کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو تم؟ ارحم پاگل ہو رہا تھا ان سب پر۔ میں بھی نہیں کرنا چاہتی نکاح کسی اور سے، اسی لیے کہہ رہی ہوں پلیز کوشش کرو، بات کرو اپنے ابا سے، رشتہ مانگو میرا آ کر، میں ساتھ دوں گی۔ تم کیوں؟ کسی نے جھٹکے سے اس کا فون کھینچا۔ وہ بوکھلائی سی موڑی تھی۔
زریز شاہ شدید غصے میں کھڑا تھا، رومی کے پیروں سے جان نکلی تھی۔ زریز بھائی میں، اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ارحم، زریز نے نام پڑھا تھا نمبر پر۔ تم، یہ کس قسم کی بے شرمی ہے رومی؟ آدھی رات کو چھت پر ایک لڑکے سے بات کر رہی ہو تم؟ زریز شدید غصے میں دھاڑا تھا۔ رومی کا دل بند ہوا تھا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ زریز نے ساری چیٹ کھول لی تھی۔ ایک ایک چیز دیکھ کر اس کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو زمیں بوس کر دیتا۔ بھائی آپ ایک بار میری بات۔ زریز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹنے والے انداز میں نیچے لے کر گیا، اور وہ بیچاری بس چیختی ہی رہ گئی۔ نفیسہ بیگم اپنے کمرے میں تھیں، حیدر شاہ اور رحمت شاہ بھی گھر نہیں تھے۔ تاجی اپنے کمرے میں تھے۔ نفیسہ بیگم نے چادر ٹھیک کی تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا اور زریز رومی کو اندر لایا اور سیدھا نفیسہ بیگم کے آگے بیڈ پر پھینکا۔ کیا اللہ خیر زریز، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم ڈری تھی۔ سنبھالیں اسے اماں، ورنہ یہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گی کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زریز شدید غصے میں تھا۔ نفیسہ بیگم نے بھی کبھی اسے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ رومی سسکیوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ زریز بیٹا ہوا کیا ہے بتاؤ تو، نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ یونی میں کسی لڑکے سے عشق لڑا رہی ہے آپ سب کی لاڈلی۔ نفیسہ بیگم کا ہاتھ دل پر پڑا۔ رابطے ہیں اس کے اس لڑکے سے بات کرتی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے اسے چھت پر بات کرتے اس لڑکے سے۔ پوچھیں اس سے کب سے دھوکہ دے رہی ہے پورے گھر کو۔ نفیسہ بیگم نے رومی کی طرف دیکھا۔ رومی، یہ سچ ہے؟ اس کا چہرہ جھکا تھا، آنسو گر رہے تھے۔ نفیسہ بیگم کا دل بھاری ہوا تھا۔ رومی جواب دو، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ زریز سچ کہہ رہا ہے؟ وہ کچھ نہ بولی۔ یہ کیا بولے گی؟ اس کا فون سب بتا رہا ہے، ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اماں 2 دن میں اس کا نکاح ہے، بس بہت ہوا آپ سے، نہ یہ یوں نہیں جائے گی اور نہ اس کو فون ملے گا۔ نکاح ہونے تک یہ گھر سے نہیں جائے گی۔ زریز فیصلہ سنا چکا تھا۔ رومی نے حیرت میں اسے دیکھا۔ آپ لوگ زبردستی نہیں کر سکتے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی جنید سے۔ تائی امی پلیز ایک بار ارحم سے مل لیں، وہ بہت اچھا ہے، پلیز میری بات سنیں، اس نے منت کی تھی۔ جنہوں نے جواب میں اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو رومی؟ ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے تم نے؟ ارے بے شرم لڑکی، 2 دن میں تمہارا نکاح ہے۔ یا اللہ، ایسا کون سا گناہ کیا تھا ہم نے کہ ایسی سزا ملی ہے ہمیں؟ یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے۔ نفیسہ بیگم کو ڈھیروں افسوس ہو رہا تھا۔ ان کا تو سر پیٹنے کو دل کر رہا تھا۔ رومی تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی اس بد لحاظ زبان کو تالا لگاؤ، ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ چپ کر کے پرسوں جنید سے نکاح کرنا، اور میں داجی اور رحمت چاچا سے کچھ نہیں کہوں گا، مزید کوئی تماشا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ زریز نے رومی کو سختی سے وارننگ دی تھی، اور رومی کو نفرت ہو رہی تھی اس شخص سے۔ اماں آپ کی ذمہ داری ہے یہ، اب اس کا فون میں رکھ رہا ہوں۔ آخری تیش زدہ نظریں رومی پر ڈالتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، اور رومی کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ کیسے بات کرتی اب ارحم سے، کیسے نکلتی اس مشکل سے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے رومی، تم نے بھروسہ توڑا ہے ہمارا۔ نفیسہ بیگم نے اسے دھکا دیا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کل رات سے آج شام ہو گئی تھی، رومی کمرے میں ہی تھی، نہ کسی سے بات کی، نہ باہر گئی، نہ کچھ کھایا۔ باقی پورا گھر کل کے نکاح کی تیاریاں کر رہا تھا۔ رومی کے نکاح کا جوڑا آ چکا تھا، سب کچھ تیار تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور میشا اندر آئی۔ رومی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اچانک آنٹی نے خبر دی کہ آج نکاح ہے۔ میشا اس کے پاس آ کر بیٹھی، رومی روتے اس کے گلے لگ گئی۔ سب ختم ہو گیا میشا، میں کچھ نہیں کر پائی۔ میشا نے اسے چپ کروایا تھا۔ ارحم نے تمہارے لیے میسج دیا ہے۔ میشا کی بات پر رومی نے اس کی طرف دیکھا۔ میشا نے ایک کاغذ اسے دیا، ساتھ ایک چھوٹا فون تھا۔ اس نے مجھے یہ تمہیں دینے کو کہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہا ہے، پر تم جو کرو گی سوچ سمجھ کر کرنا رومی۔ رومی نے وہ کاغذ کھولا اور پڑھا، وہ اب سنجیدہ تھی۔ اب رومی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گی، جب کسی کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ وہ بے دل ہو چکی تھی۔ میشا دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں میری خوشی عزیز ہے تو میرا ساتھ دو گی تم؟ رومی تم جو کرو گی سوچ سمجھ کر کرنا، میشا نے اسے وارن کیا۔ میری مدد کرو گی؟ سنجیدہ انداز میشا نے حامی میں سر ہلایا۔ میرا جواب ارحم کو دے دینا۔ میشا جا چکی تھی۔ اب رمیسا، رحمت شاہ کی زندگی میں بہت کچھ بدلے گا۔ آج نکاح تھا، پورا گھر سج چکا تھا۔ نکاح کی تقریب لان میں ہی تھی، کافی بڑا ہونے کی وجہ سے
وہاں پر سب انتظام آرام سے ہو گیا تھا۔ مہمانوں نے آنا شروع کر دیا تھا۔ حیدر شاہ اور رحمت شاہ دروازے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ نفیسہ بیگم خواتین سے مل رہی تھی۔ زریس سفید شلوار قمیص پر خاکی رنگ کی ویسٹ پہنے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ آج مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ رقیہ بیگم اور ان کا خاندان آ چکا تھا۔ نفیسہ بیگم نے خود ان کا استقبال کیا تھا اور ثانیہ کو لڑکیوں کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ نکاح میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ جنید اور زریس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ سب خوش تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ اب باری تھی دلہنوں کے آنے کی۔ نفیسہ جاؤ رومی کو لے آؤ، رحمت شاہ نے اپنی بیگم کو کہا تھا۔ وہ مسکرا کر اندر گئیں۔ ثانیہ باہر لاؤنج میں بیٹھی سب لڑکیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ انہی میں صنم بھی تھی۔ نفیسہ نے کمرہ کھولا۔ رومی بیٹا تیار ہو؟ وہ کمرے میں نہیں تھی، اس کا جوڑا بستر پر تھا۔ رومی؟ وہ واش روم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ رومی تم اندر ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ ان کے دل کو ہول پڑا۔ انہوں نے دروازہ دھکیلا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ ان کا دل بند ہوا۔ وہ فوراً باہر بھاگی۔ زریس جنید اور ان کے والد سے بات کر رہا تھا۔ سرمد صاحب تو آج خاصے خوش ہیں۔ زریس بس ہنسا تھا انکل کی بات پر۔ جنید نے اس کا کاندھا تھپکا۔ نفیسہ بیگم وہاں آئی تھی اور زریس کو اشارہ کیا تھا۔ زریس بہانہ بنا کر ان کے پاس گیا۔ کیا ہوا اماں؟ رومی گھر پر نہیں ہے۔ نفیسہ بیگم کا سانس سوکھ رہا تھا۔ زریس بھی حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اندر ہی ہوگی، دیکھیں تو۔ نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لیا، میرا دل گھبرا رہا ہے زریس۔ اتنے مہمان ہیں، میں رقیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زریس نے آس پاس دیکھا۔ آپ کچھ دیر بعد سنبھالنے میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، پریشان نہ ہو، لے کر آؤں گا رومی کو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اتنا سنجیدہ اور پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ میشا نے گاڑی روکی تھی۔ رومی نے اپنی ضروریات کا سامان سارا لے لیا تھا۔ وہ آج ایسا قدم اٹھا چکی تھی جس کے بعد اس کی پوری زندگی بدلنی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ، اپنا نام کسی کی پرواہ نہ کر کے اپنی محبت چنی تھی۔ اور آج رمیسا رحمت شاہ نے اپنے بارے میں سوچا تھا۔ ارحم سے پوچھو کہاں ہے؟ میشا کی بات پر رومی نے فون ملایا تھا۔ ایک کال، دوسری، تیسری، اس نے کال ہی نہیں اٹھائی۔ چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو ارحم، میں آ گئی ہوں، کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں۔ وہاں ارحم کی گاڑی آئی تھی جس کی لائٹ ان کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ رومی نے شکر ادا کیا تھا اور میشا کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اتری تھی۔ مدد چاہیے ہو تو بتانا، میں ضرور کروں گی۔ تم میری سچی دوست ہو، خیال رکھنا۔ رومی اپنا سامان لے کر گاڑی سے اتر چکی تھی۔ میشا گاڑی موڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ ارحم کافی گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ ایک بے سکونی تھی اس کے چہرے پر۔ شکر تم آ گئے، مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ارحم کا فون بجا تھا۔ بیل پر ارحم کا دل دہل گیا۔ اس نے نمبر دیکھا۔ وہ مزید گھبرایا تھا۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، جیب سے ایک پرچی نکالی۔ رومی، یہ پرچی لو اور اس ایڈریس پر چلی جاؤ۔ رومی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ چلی جاؤ؟ ہم ساتھ جائیں گے نا؟ ارحم کو دوبارہ کال آئی تھی۔ رومی نہیں، صرف تم جاؤ گی، میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ رومی کی مسکان ماند پڑی تھی۔ میں ایک بہت بڑی مشکل میں ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، اگر میں بھاگا نہ تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں غلط لوگوں سے پیسے لیے تھے پر وہ واپس نہیں کر پا رہا، اور اب ان کو میری رہائش کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کی ہر بات رومی کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ وہ سن پڑ چکی تھی۔ تم چلی جاؤ، میں ابھی نہیں جا سکتا۔ رومی کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ ارحم، میں گھر سے بھاگی ہوں تمہارے لیے، ہم نے نکاح کرنا تھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارحم کو پھر کال آئی۔ میں واپس آ جاؤں گا رومی، کچھ مہینے انتظار کر لو۔ رومی کا خون خشک ہوا تھا، دل بند ہونے کے قریب تھا۔ ارحم پلیز یہ سب بند کرو، میں تمہارے کہنے پر سب چھوڑ کر آئی ہوں۔ تم یوں اب مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حل نکال لیں گے۔ ارحم کو پھر کال آئی تھی۔ اس بار اس نے اٹھائی تھی۔ ہاں علی، میں آ رہا ہوں ایئرپورٹ، بس کچھ دیر رکو۔ رومی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سب ختم ہوتا دکھ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں واپس آ جاؤں گا، تب تک سب فیس کر لو، بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رومی بھروسہ کرو۔ رومی کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلی ہو رہی تھیں، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کے پیر جم گئے تھے۔ اس نے ارحم کو مڑتے دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھے دیکھا، پھر گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ ارحم نے آخری بار اسے دیکھا۔ گاڑی رومی کے سامنے سے جا رہی تھی اور رومی کے پیروں میں یکدم جان آئی تھی۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگی تھی۔ ارحم رک جاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ رکو، میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ ارحم میں مر جاؤں گی، مت جاؤ۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔
مگر گاڑی رفتار کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رمیسا اور احمد شاہ ویران سڑک پر تنہا تھی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ رمیسا اور احمد شاہ آج رسوا ہو چکی تھی۔ محبت کے ہاتھوں سب برباد ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی غلطی پر روئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب تباہ کیا تھا۔ کاش اس وقت اسے موت آ جائے۔ یہ اس نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ زریز ابھی میشا کے گھر سے آیا تھا۔ اسے شک تھا کہ میشا ساتھ دے رہی ہے رومی کا، اور شک صحیح تھا۔ اسے معلومات مل چکی تھیں۔ اب زریز پاگلوں کی طرح سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا، مگر عزت کا جنازہ بھی نکلے گا نہیں پتا تھا۔ رومی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اس روڈ پر تھا جس کا میشا نے بتایا تھا۔ موڑ سے پہلے اسے دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھا کوئی نظر آیا۔ زریز نے گاڑی روکی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں وہ رومی کو دیکھ سکتا تھا۔ زریز فوراً گاڑی سے نکلا۔ رومی اس کے پاس گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرف بنا کسی تاثر کے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ رومی، کیا ہوا؟ ادھر دیکھو۔ رومی، جواب دو۔ رومی کے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ وہ خاموش تھی۔ یہ روپ رمیسا کا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ رومی، ارحم کہاں ہے؟ اب رومی ہنسنے لگی۔ اسے اپنی بے بسی پر ہنسی آ رہی تھی۔ چلا گیا۔ زریز کو جھٹکا لگا۔ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، دھوکہ دے گیا۔ پھر وہ روتے ہوئے زریز کے سینے سے لگی تھی۔ زریز کچھ نہ بول پایا۔ وہ بے بس تھا۔ اسے شدید غصہ تھا اس پر اس حالت میں وہ کیا کہتا اسے؟ چلا گیا ارحم؟ سب برباد ہو گیا۔ رمیسا رحمت شاہ برباد ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ زریز نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا، اسے اپنے ساتھ لگائے، شاید ہمدردی جتا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ وہ گاڑی گھر کی طرف موڑ چکا تھا۔ رحمت شاہ نے زور کا تھپڑ رمیسا کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گری تھی، پر اب اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے بس بیٹھی رہی۔ وہ مر چکی تھی۔ گھر کے ہی لوگ وہاں موجود تھے۔ مہمان جا چکے تھے، نکاح ٹوٹ چکا تھا، عزت جا چکی تھی، نام بدنام ہو چکا تھا۔ شاہ حویلی کی لڑکی نکاح کے وقت گھر سے بھاگ گئی۔ یہ خبر سن کر پتہ چل چکی تھی۔ رقیہ بیگم نے اسی وقت رشتہ توڑ دیا۔ آخر کب تک وہ دلہن کا انتظار کرتے؟ بیٹے کا نکاح نہیں ہوا تو بیٹی کا یہاں کیوں ہوگا؟ دونوں رشتے ٹوٹ گئے۔ رمیسا کے ساتھ زریز کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ ارے جی چاہ رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، تم جیسی بیٹی ہونے سے اچھا میں بے اولاد ہی ہوتا۔ وہ اس پر برس رہے تھے جس پر جان وارتے تھے۔ نفیسہ بیگم رو رہی تھی۔ داجی اور حیدر شاہ غصے میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ داجی کسی سوچ میں مبتلا تھے۔ زریز دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ بری طرح زچ ہوا تھا۔ وہ ثانیہ کو پسند کرنے لگا تھا، پر اب سب ختم۔ اس لڑکی نے خاندان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جو لوگ کل تک ہماری عزت کرتے تھے آج دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ہم نے ایسی کون سی زیادتی کی تھی رومی جو تم نے یہ صلہ دیا ہمیں؟ حیدر شاہ بھی چیخے تھے۔ رومی بس خاموش تھی۔ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ کہاں غلطی ہو گئی ہم سے؟ سب تو دیا، ہر خواہش پوری کی، پھر کیوں کیا؟ کیوں کیا یہ سب رومی تم نے؟ نفیسہ بیگم بھی پھٹ چکی تھی۔ بس بہت ہوا، اب سب خاموش ہو جا۔ داجی ایک دم کھڑے ہوئے تھے۔ سب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکی نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اب گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہوگی۔ لوگوں کا کیا ہے؟ 4 دن باتیں کریں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ داجی، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حیدر شاہ نے بات کاٹی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، تم مولوی کو بلاؤ، نکاح تو آج ہی ہوگا۔ داجی کی بات پر سب حیران ہوئے۔ رمیسا کا نکاح زریز سے ہوگا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زریز نے جھٹکے سے گردن موڑ کر داجی کو دیکھا۔ رمیسا نے زریز کی طرف دیکھا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی۔ زریز جیسے ہمسفر کو وہ کبھی نہیں چاہے گی۔ داجی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زریز کیوں نکاح کرے گا؟ حیدر شاہ کے ابرو تن گئے۔ یہ فیصلہ میرا ہے حیدر شاہ۔ زریز میری بات نہیں ٹالے گا۔ ہماری اب بچی کچھ عزت اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے گی۔ داجی شدید سنجیدہ تھے۔ سب نے زریز کا چہرہ دیکھا جو کچھ بھی سمجھنے کے قاصر تھا۔ وہ خون آلود نظروں سے رمیسا کی طرف دیکھ رہا تھا، جس سے التجا کی تھی کہ وہ منع کر دیں۔ زریز کو اس کی ایک حرکت یاد آئی تھی، مانو سب کسی فلم کی طرح دماغ سے ٹکرایا تھا۔ اس کا خون کھولا تھا۔ وہ چہرہ دیکھ کر اتنی نفرت زریز شاہ نے شاید کسی سے کی ہو جتنی آج اس لڑکی سے اسے ہو رہی تھی۔ زریز، کیا تم راضی ہو؟ داجی نے ان سے پوچھا تھا۔ زریز نے ان کی طرف دیکھا۔ میں رمیسا سے نکاح کروں گا۔ رمیسا کی آنکھیں شوق میں پھیلی تھیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا،
پر میری کچھ شرائط ہیں جو حویلی میں سب کو ماننی پڑیں گے۔ وہ دوبارہ اپنے روب اور سنجیدگی میں واپس آ چکا تھا۔ سب نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بولو، کیا شرط ہے؟ داجی نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ آج سے، ابھی سے آپ میں سے کسی کا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ کسی کی پوتی ہے، نہ بھتیجی اور نہ بیٹی۔ اب سے اس کی حیثیت زریس شاہ کی بیوی کی ہوگی۔ سب نے اسے سنا تھا۔ رمیسا نے بھی، وہ ایک ایک لفظ سن کر سن پڑتی جا رہی تھی، اور زریس بول رہا تھا، اس کے ساتھ میں جو بھی سلوک کروں کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ مجھ سے سوال کرے۔ زریس نے اگلی شرط رمیسا کو سخت نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ رمیسا منہ پر ہاتھ رکھے چیخ روکتے رو رہی تھی۔ نکاح آج نہیں کل ہوگا، مکمل تقریب کے ساتھ سب کے سامنے، رخصتی بھی کل ہی ہوگی، بس یہی میری شرائط ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ منظور ہے۔ داجی مطمئن تھے، باقی سب بھی راضی تھے۔ بس بات ختم۔ کل رمیسا زریس شاہ کی بیوی۔ رمیسا اپنے کمرے میں بیٹھ کے ساتھ لگی زمین پر سر گھٹنوں میں دیے بس روئے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے کتنے خواب سجائے تھے، سب اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے۔ اسٹاک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ رمیسا کا دل دہلا تھا۔ زریس دروازے سے اندر آیا، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ رومی کھڑی ہوتی پیچھے کی طرف جانے لگی۔ پلیز پلیز آپ مت، کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ایسی زندگی تو تم نے خود مانگی ہے رمیسا۔ نہیں، اب سے تم رمیسا زریس شاہ ہو۔ زریس نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ رمیسا کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ اس کا لمس اتنا سخت تھا کہ رمیسا کو اپنا بازو جلتا محسوس ہوا۔ تم نے سب برباد کر دیا نا، اب میں تمہاری زندگی برباد کروں گا۔ اگر تمہاری زندگی میں نے موت سے بدتر نہ کی تو مجھے زریس حیدر شاہ نہ کہنا۔ زریس اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں تک محسوس کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لینا ہے نا، تو مجھے جان سے مار دیں پر اس نکاح سے منع کر دیں۔ میں، وہ بمشکل محنت کر رہی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب زریس اسے پیچھے دھکا دیتا دیوار سے لگا چکا تھا۔ اس کی نظروں میں حقارت تھی، نفرت تھی، پر رحم نہیں تھا۔ موت تو تمہارے لیے بہت چھوٹی سزا ہے میری جان۔ سزا اگر ملی تو اتنی تکلیف تو ہو کہ پتہ چلے۔ خود غرضی کی سزا کاٹ رہی ہو تم۔ بس کل تک صبر کرو، کل سے تمہاری سزا شروع۔ زریس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ رمیسا منہ پر ہاتھ رکھی خوب روئی۔ آج پھر کل والی رونق تھی، گھر میں سب ویسا تھا، بس بدلے تھے تو دولہا دلہن۔ جن کا نکاح کل تک کسی اور سے ہو رہا تھا، آج ان کا ایک دوسرے سے ہو رہا تھا۔ سب حیران تھے۔ رومی کو صنم نے تیار کیا تھا، سب ویسا تھا، کچھ الگ نہیں تھا۔ ویسے ہی رونق تھی۔ زریس بنا کسی کی باتوں کی پرواہ کیے اسٹیج پر تھا۔ پھر نکاح کا وقت ہوا، رمیسا کو لایا گیا سفید کامدار میکسی کے ساتھ۔ دلہن جیسا میک اپ، زیورات، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، پر اسے دیکھ کر زریس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ زریس حیدر شاہ، آپ کا نکاح رمیسا ولد علی شاہ سے بعوض حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ زریس نے سامنے بیٹھی دلہن کو دیکھا جس کے کانپتے ہاتھ وہ آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ مسکرایا، قبول ہے۔ رومی کا آنسو ٹوٹ کر ہاتھ پر گرا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے۔ رمیسا ولد رحمت علی شاہ، آپ کا نکاح زریس ولد شاہ علی شاہ سے بعوض حق مہر 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ مولوی نے رمیسا سے پوچھا تھا۔ رومی کا پورا بدن کانپ رہا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں، آپ کو نکاح قبول ہے؟ داجی کے اشارے پر نفیسہ بیگم نے رومی کا کاندھا ہلایا۔ جواب دو رومی، کوئی تماشا نہیں، جواب دو۔ زریس کی سخت آواز پر رومی اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس نے التجا سے اپنی ماں جیسی تائی کو دیکھا تھا، اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ رومی کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ زریس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ وہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ قبول ہے۔ رومی ہار گئی، وہ کچھ نہ کر سکی۔ قبول ہے، قبول ہے۔ آج سے رمیسا زریس شاہ نے خود کو زریس شاہ کے حوالے کیا۔ وہ اپنی عمر قید قبول کر چکی تھی، اسے سزا منظور تھی۔ زریس فخریہ مسکرایا، پھر مولوی نے دستخط لیے، پھر دعا ہوئی۔ سب نے مبارکباد دی۔ اب سے رمیسا رحمت شاہ رمیسا زریس شاہ بن چکی تھی۔ آج سے اس کی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ زریس نے پھولوں کی لڑیاں پیچھے کی، رمیسا کی طرف آیا، ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔
پھر اس کا نیٹ کا سفید گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سامنے تھا۔ رمیسا کی نظریں جھکی تھیں۔ سریش نے اس کا ہاتھ اوپر کیا اور نفیسہ بیگم کی دی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ پھر ذرا سا اس کے کان کے پاس جھکا تھا اور سرگوشی کی، بربادی مبارک ہو رمیسا زریس جا۔ رمیسا نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس ستمگر کی سیاہ نفرت زدہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ رمیسا کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ اوپر والے فلور پر تھی۔ زریس جا کے کمرے میں اس کے بستر پر اس کی دلہن بنے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کیا زندگی اتنی غیر متوقع ہوتی ہے؟ سب گھر والے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زریس کافی دیر لان میں بیٹھا رہا۔ قریب 1:30 بجے وہ کمرے میں آیا۔ دروازہ کھولتے ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رومی پر نظر پڑی۔ جتنا ضبط وہ کر کے آیا تھا سارا ٹوٹ گیا۔ ایک بار پھر ابال اٹھے تھے اس میں۔ جس جگہ ثانیہ کو ہونا چاہیے تھا اس جگہ ایک جہاں کی رسوا گھر سے بھاگی لڑکی تھی۔ ایسی شریک حیات تو نہیں چاہی تھی زریس شاہ نے۔ وہ جھٹکے مستقیار ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس اچانک جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھی، سو زریس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت سکون ملا ہوگا نا سب کی زندگیاں برباد کر کے۔ دیکھو تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ زریس شاہ کو بے دل کر دیا تم نے۔ میرے اندر کی انسانیت مار دی تم نے۔ رومی خود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی، دور ہونا چاہ رہی تھی، پر زریس شاہ اسے مزید نزدیک کر گیا۔ مجھے ایک پاک کردار والی باحیا سلجھی ہوئی عورت چاہیے تھی، پر میرا نصیب تو دیکھو جو تم جیسی بد کردار اور کسی لوفر مرد کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی ملی ہے مجھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، کاری ضرب تھی تو زریس شاہ رمیسا کے دل پر لگا رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی یہ الفاظ نہ سنتی اپنے بارے میں۔ کتنی رنگینیاں منائی ہیں تم نے اپنے عاشق کے ساتھ، ہاں؟ باہر منہ مارنے کی عادت جو ہے تمہیں، بس کریں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اتنے گندے الزام مت لگائیں مجھ پر۔ وہ چیخی تھی۔ تم نے صحیح کیا کیا ہے؟ باہر غیر مردوں سے تعلقات بناتی ہو، عشق لڑاتی ہو، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگتی ہو، اپنے نکاح والے دن پھر بے شرموں کی طرح بکواس کر رہی ہو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ زریس اس سے بھی بری طرح چیخا تھا۔ رمیسا کانپ اٹھی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا، میں نے صرف محبت کی تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے غلط شخص کو چاہا، ایک دھوکے باز پر بھروسہ کیا۔ وہ جیسے بے بس ہو گئی تھی۔ زریس کے طیش میں اضافہ ہوا تھا۔ اس نے تمہیں نہیں چھوڑا، تم تھی ہی اس قابل۔ وہ بھی جانتا تھا کہ تم جیسی کے ساتھ گھر نہیں بسائے جاتے، صرف دل لگی کی جاتی ہے اور مقصد پورا ہونے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس نے بھی وہی کیا۔ ارے جو اپنے باپ کی عزت کا مان نہ رکھ سکتی، وہ کسی مرد کی عزت کیسے بن سکتی ہے؟ پھر حقارت سے دیکھتے زریس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ زریس کی نظریں، زریس کے الفاظ، ہر چیز اسے حقیر محسوس کروا رہی تھی۔ اسے اتنا چھوٹا، اتنا تذلیل کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں بیوی ہوں آپ کی، اب آپ کیسے یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں میرے بارے میں؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی مانتی ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے۔ میں نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ منت کر رہی تھی، اپنے کردار کی صفائی کی دہائیاں دے رہی تھی، مگر زریس کو کسی بات پر اعتبار نہیں تھا۔ جو لڑکی ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ زریس نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ رمیسا اس کی سخت گرفت میں مچل سی گئی تھی۔ میں تم پر اعتبار نہیں کروں گا۔ میرے لیے تم ایک بد کردار لڑکی ہو، جو منمانیاں تم نے کرنی تھیں کر لیں۔ میرے سامنے حد پار نہ کرنا، ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اب تمہارے ساتھ میرا نام جڑا ہے، میری عزت پر ایک حرف بھی آیا تو تمہارا برا حشر کر دوں گا میں، یاد رکھنا۔ مجھ سے کسی رحم کی امید نہ رکھنا، اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ پھر اسے دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ اس کی کوہنی بیڈ کے کنارے پر لگی تھی، وہ درد سے کر رہی تھی۔ رمیسا زریس شاہ، عادت ڈال لو۔ پھر حقارت سے اسے دیکھتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ رمیسا نے مڑ کر اسے دیکھا بھی نہیں، ہمت ہی نہ تھی۔ اتنی وہ نہیں گری تھی جتنا اس شخص نے اسے گرا دیا تھا اپنی نظروں میں۔ اپنے لیے وہ الفاظ، وہ نفرت، وہ حقارت دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ خود زہر کھا لے، ایسی ذلت سے موت پھلی تھی۔ اس نے سر پیٹا تھا۔ ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملی تھی اسے۔ وہ کس سے گلہ کرتے؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب برباد کیا تھا۔
باقی آئندہ۔